296 اور مصاحف نمبر 344۔ حکم حضرات متوجہ ہو، آپ کے سامنے مصاحف نمبر 296۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت حکم مستحکم برسر اسٹیج تشریف فرما، معزز علماء کرام اور حاضرین نظام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بھی شخصیت یا جماعت کی حیثیت اور اس کا مقام و مرتبہ معلوم کرنے کے لیے اس ماحول کا سمجھنا ضروری ہے جس ماحول میں اس نے اپنی خدمات کا مظاہرہ کیا ہو۔ جیسا کہ شیخ احمد سرہندی کو امت نے مجدد الفسانی کا خطاب اس لیے دیا کہ آپ نے بر صغیر میں اسلام پر حملہ آور دین اکبری کے خلاف جہاد کیا اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کی، مگر آخر مظفر و منصور ہوئے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے جن حالات کا بے نظیر مقابلہ کیا وہ صرف اور صرف آپ ہی کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریز جیسی جابر و ظالم اور غاصب قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے والے اور ان کو ملک بدر کرنے والے علماء کرام اور دوسرے محبان وطن ہمدردان قوم کافی صاحب عظیمت تھے، مگر رب کی قسم جس مجاہد جلیل نے 4 مئی 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز کے اس متکبرانہ نعرے کا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے 1922 عیسوی میں پابند سراسل ہوتے ہوئے یہ جواب دیا تھا، پڑا فلک کو ابھی دل چلو سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ وہ جلا کر خاک کرنے کا حوصلہ رکھنے والی شخصیت صرف مدنی علی رحمہ کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ انگریز نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ حسین احمد اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا، اور چاروں طرف انگریز کا مسلح فوج کا پھیلا بٹا رکھا تھا۔ فوجیوں کو اس بات کی ہدایت تھی کہ حسین احمد کو دیکھتے ہی فوراً گولیوں سے بھون دیا جائے، مگر رب کی قسم وہ مرد جلیل سر پر کفن باندھ کر سیدھا اسٹینڈ پر پہنچ جاتا ہے اور انگریز کا مخاطب کرتے ہوئے بیساختہ زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، لیے پھرتی یا بلبل چوچ میں گل، شہید راج کی تربت کہاں ہے۔ عزیزان ملت، تاریخ کے سیرے میں وہ لمحات بھی محفوظ ہے کہ جب حضرت مدنی علیہ الرحمٰن نے انگریز کے خلاف یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز سے کسی بھی طرح امداد و اجازت کرنا بالکل حرام ہے، تو انگریز سے گرفتار کر لیا اور مقدمے کی سماعت کے لیے کراچی کا بینا حال میں پیش کیا گیا۔ انگریز سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف فتویٰ جاری کیا، تو مولانا مدنی نے فرمایا فتویٰ تھا ہے اور رہے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔